إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بشارات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی. دیکھ بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے حشر کی شدت ہے والا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ. کم کر دیے نسل سارے دیے کم کر دیے نسل سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جو ڈبے بیڑے تار دیے جو ڈبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والے ہر شے عرشاں فرشاں والے ہر شے دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. میں نہیں کرنا عاجز کہنا میں نہیں کرنا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سن دے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. نوری مکراتے زلفان کالیاں نوری مکراتے زلفان کالیاں رب بیج دادروں ددیاں ڈالیاں رب بیج دادروں ددیاں ڈالیاں. پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جگائی کے مدینے وچ ہووے جگائی کے ریڑ مدینے وچ ہووے
جگہ کرنے مدینے وچ ہووے بتا رج رج کے چھپے پھر جالیاں بتا رج رج کے چھپے پھر جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیا محفلاں سجایا کر بیلیاں حضور دیا محفلاں چ آیا کر بیلیاں حضور دیا محفلاں چ آیا کر دن رات سونے کے درود تو پہنچایا کر دن رات سونے کے درود تو پہنچایا کر دن رات سونے کے درود تو پہنچایا کر تیرے گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں پاک قرآن دیا اقرار ویکھ لو پاک قرآن دیا اقرار ویکھ لو سورتاں ویکھ لو سکراں ویکھ لو سورتاں ویکھ لو سکراں ویکھ لو سورتاں ویکھ لو سکراں ویکھ لو جیویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں جیویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا کیویں مکرے تو نظر آتا کیویں مکرے تو نظر آتا تیرے جیا ہور دسدا نہیں تیرے جیا ہور دسدا جی کردا میرا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں میرے سائیاں جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں نہیں تیرے جیا ہور دسدا نہیں تیرے جیا ہور دسدا تیرے قدماں چ سایہ تیرے قدماں چ اکھیاں وچھاواں تیرے قدماں چ اکھیاں وچھاواں نہیں تیرے جیا ہور دسدا نہیں تیرے جیا ہور دسدا جی کردا میرا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں میرے سائیاں جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں نہیں تیرے جیا ہور دسدا نہیں تیرے جیا ہور دسدا تو میرا میں تیری ہوئی تیرے جیا مینوں دسدا نہ کوئی تو میرا میں تیری ہوئی تیرے جیا مینوں دسدا نہ کوئی شاہ تیرے میں صدقے جاواں میرے شاہ شاہ تیرے میں صدقے جاواں نہیں تیرے جیا ہور دسدا نہیں تیرے جیا ہور دسدا جی کردا میرا جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں میرے سائیاں جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں نہیں تیرے جیا ہور دسدا نہیں تیرے جیا ہور دسدا تو میرا میں تیری ہوئی تیرے جیا مینوں
जावां मेरे साईं जी करदा मैं तैनू वेखी जावां ने तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा आसाए हो दिल विच रखिया मुख होवे तेरा होर मेरी आँखियाँ आसाए हो दिल विच रखिया मुख होवे तेरा होर मेरी आँखियाँ कदों हर वेले तकदा ही जावां मेरे साईं कोलों हर वेले तकदा ही जावां मेरे शाह कोलों हर वेले तकदा ही जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा किवें मुखड़े तो नज़रां हटावां किवें मुखड़े तो नज़रां हटावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा जी करदा मेरा जी करदा मैं तैनू वेखी जावां मेरे शाह जी करदा मैं तैनू वेखी जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा तेरे कदमां च साया तेरे कदमां च अखियां विच जावां मेरे शाह तेरे कदमां च अखियां विच जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा तू मेरा मैं तेरी होई तेरे जिहा मैनू दिसदा न कोई तू मेरा मैं तेरी होई तेरे जिहा मैनू दिसदा न कोई शाह तेरे मैं सदके जावां मेरे शाह शाह तेरे मैं सदके जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा जी करदा मेरा जी करदा मैं तैनू वेखी जावां मेरे शाह जी करदा मैं तैनू वेखी जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा आसाए हो दिल विच रखिया मुख होवे तेरा होर मेरी आँखियाँ आसाए हो दिल विच रखिया मुख होवे तेरा होर मेरी आँखियाँ तो हर वेले तकदा ही जावां मेरे शाह कोलों हर वेले तकदा ही जावां मेरे शाह कोलों हर वेले तकदा ही जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा जी करदा मेरा जी करदा मैं तैनू वेखी जावां मेरे शाह जी करदा मैं तैनू वेखी जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा तेरे कदमां च साया तेरे कदमां च अखियां विच जावां तेरे कदमां च अखियां विच जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा
بڑی تقریر کی تھی اسے محبت رسول جناب دی نظریں نہ آئے ان کا دوبارہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور، آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک بندے کو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ پست ہے، ذلیل و خوار ہے. جو ہی بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے بندہ بالا تر ہو جاتا ہے. اس کی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے غلام تھے. وہ آپ پہ بڑے ظلم کرتا تھا، تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا، سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، بڑے ظلم کرتا تھا. ایک دن حضور کریم نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر جاؤ اور میرے بلال کو خرید کے لے آؤ. صدیق اکبر گئے، جا کے قیمت پوچھی، اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی. آپ نے فوراً ادا فرما دی. وہ بندہ کہتا ہے کہ اے صدیق اکبر میں تو آپ کو بڑا تجربے کار تاجر مانتا تھا، آپ نے ایسے بندے کے لیے اتنے پیسے دے دیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے تو ان پیسوں کی بات کرتا ہے، میں تو آج یہ سوچ کے آیا تھا کہ اگر آج ان کی خاطر مجھے بھی تیرا غلام بننا پڑتا تو میں بن جاتا، لیکن انہیں آزاد کروا لیتا. خرید کے حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیے گئے. جب فتح مکہ کا موقع ہے حضور کریم نے ارشاد فرمایا اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ. حضرات اب ذرا غور فرمائے، کہاں وہ ریت پہ لیٹنا، کہاں سینے پہ پتھر رکھا جانا، کہاں اتنے ظلم و ستم سہنا، اب کہاں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں. یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. تو حضرات جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے کچھ فائدے ہیں. سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے، بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے. حضور کریم نے خود ارشاد فرمایا اے عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت ہے. وہ عرض کرتے یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے. تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا اے عمر ابھی کچھ نہیں. پھر نظر کرم ڈالی، محبت عطا فرمائی. اسی لمحے حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. حضرات ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے اور وہ محبت میرے نبی پاک خود عطا فرماتے ہیں. تیرے دل میں عشق شہ امم جو نہیں تو اے عابد پارسا، تیری پارسائی بھی رائے گا، تیری بندگی بھی فضول ہے. حضرات ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے اور وہ محبت میرے نبی پاک خود عطا فرماتے ہیں. تو دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جنت میں اور حشر میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی حاضر ہوئے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا بھائی کیا تیاری کی ہے، بڑا ہولناک دن ہے، کیا تیاری کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیاری اتنی نہیں ہے. فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. آج بندے کہتے ہیں کہ حضور کی محبت کچھ فائدہ نہیں دیتی. صحابی ڈائریکٹلی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا بس تو پھر خوش ہو جائے، کل جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا. پھر ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو حضرات یہ دوسرا فائدہ ہے کہ بندہ حشر میں اور جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا. پھر جب بندے کو محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں. سب سے پہلی جو بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی دعا کرتے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اقدس اور میری آنکھیں ہو، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو یہ محبت کی نشانی بن گئی. حضور کریم نے صدیق اکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں اور اکیلے صدیق اکبر کا ایمان ایک پلڑے میں، پھر بھی صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہے. تو ارشاد فرمایا کہ محبت کی پہلی نشانی جو ہے وہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے.
نبی پاک سے ملنا چاہتا ہے، مرشد کریم سے ملنا چاہتا ہے، یہ محبت کی بڑی نشانی ہے۔ اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جو کسی کا عاشق ہوئے وہ گل اور سیدھی کردا، 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا۔ یہ سجاد صاحب پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے بہت سفر سائیں بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بات کوئی بھی ہو، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ گھما پھرا کے بات اپنے محبوب پہ ختم کرے گا، بات نبی پاک پہ ختم کرے گا۔ سجاد صاحب نے پوچھا سائیں بابا بسکٹ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ تو آپ نے بڑی پیاری مسکراہٹ سے ارشاد فرمایا کہ اے گڈو جو فری میں مل جائے، جو فری میں مل جائے وہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اور بات بسکٹ کی شروع ہوئی، آ کے نبی پاک کی حدیث پہ ختم ہوئی، نبی پاک پہ ختم ہوئی، تو یہ میاں صاحب کی تفسیر ہے، ان کے شعر کی تفسیر ہے کہ جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گل و سیدھی کردا، 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا۔ تو یہ محبت کی نشانی بن گئی کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ سجاد صاحب کے پاس بندے آ گئے کہ ہاں جی باؤ جی فلاں جگہ ہمارا امیر آیا ہوا ہے، وہاں پہ تبلیغ ہوگی، قرآن و حدیث کی بات ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو گڈو صاحب نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو تم نے ابھی دعوت مجھے دی ہے یہ میرے نبی پاک نے سن لی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، وہ نہیں سن سکتے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا قرآن تو فرما رہا ہے شاہداً و مبشراً و نذیرا، کہ میرے محبوب تو میرے نبی پاک تو حاضر اور ناظر ہیں۔ وہ اسے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آگے 2 بندے اور آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ بڑا زہر قاتل ہے، اس کے پاس نہیں جانا۔ تو بھائی جو کسی کا عاشق ہوئے وہ گل اور سیدھی کردا، 100 مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردا۔ تو یہ محبت کی نشانی ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ بندہ یہ نہیں کہتا نبی پاک تو حاضر ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ دے نہیں سکتے، وہ تو شفاعت نہیں کر سکتے، تو یہ پھر بندہ محبت سے خالی ہے۔ تو محبت کی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں، نبی پاک میں، مرشد کریم میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ یہ شعر حضور کریم کے سامنے پڑھا گیا، یا رسول اللہ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ پیدا فرمایا۔ تو یہ محبت کی نشانی بن گئی کہ بندے کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو بندہ انگوٹھے چون کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ درستی پڑھتا ہے۔ ایک دن حضرت بلال نے اذان پڑھی، سیدنا صدیق اکبر نے انگوٹھے چون کے آنکھوں کو لگائے، ساتھ درستی پڑھا۔ تو حضور کریم نے دیکھا اور ارشاد فرمایا جو میرے اس دوست کی طرح کرے گا وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں آ جائے گا۔ حضرت مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سارے عالم اسلام کے مفتی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہی بندہ انگوٹھے چون کے آنکھوں کو لگاتا ہے، ساتھ درستی پڑھتا ہے، اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام تو چھوٹا سا ہے لیکن اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نبی پاک کی شریعت مطہرہ کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، حضور کریم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضرات یہ تھی نشانیاں، پہلے تھے فائدے، اب محبت آتی کہاں سے ہے؟ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے باپ نے اسے سارے خزانے دکھائے، ساتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبی بھی دکھائی، کہا بیٹا یہ ڈبی نہیں کھولنی، خزانے سارے تیرے ہیں۔ تو باپ صاحب کہیں باہر چلے گئے، بیٹے کو بڑی جستجو پیدا ہوئی کہ ڈبی کیوں نہیں دکھائی۔ اس نے ڈبی کھول لی، اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، اس نے پڑھ لیا، اسے حضور سے محبت ہو گئی۔ باپ صاحب واپس آئے، ہاں بھائی ڈبی تو نہیں کھولی؟ وہ کہتے ہیں جی میں نے تو ڈبی کھول لی ہے، اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھ لیا، مجھے حضور سے محبت ہے۔ باپ صاحب غصے میں آگے اپنے غلاموں کو بلایا، کہا اسے میری زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن مشقت کراؤ، رات کو ہتھکڑیوں بیڑیوں سے باندھ دو۔ کچھ ہی دن سلسلہ ایسے چلتا رہا۔ ایک دن ہتھکڑیاں بھی خود بخود کھل گئیں، بیڑیاں بھی خود بخود کھل گئیں، اور وہ حضور کریم کی طرف بھاگا۔ جبریل امی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق آپ کی طرف آ رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل نہیں، اس وقت تک اس بچے نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی جب تک کہ پہلے میں نے اس سے محبت نہیں کی۔ تو یا میرے کریم ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک ہم سے محبت فرماتے ہیں یہ ایکشن ہے، اس کا ری ایکشن یہ ہے کہ اس کے صدقے میں ہم نبی پاک سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرات یہ محبت نبی پاک کی عطا ہے، ان کی عطا سے بندہ کرتا ہے۔ تو یہ میرے نبی پاک کا احسان ہے کہ اس بچے کو محبت عطا فرما دی۔ لیکن اصول کیا ہے، قانون کیا ہے؟
اصول یہ ہے کہ حضور کریم نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ علماء کرام سے عرض کی کہ جاہلیت کی موت کیسی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ابو جہل مر گیا اور وہ بندہ مر گیا، دونوں ایک ہی طرف ہیں، دونوں کفر پہ مرے، جس کی بیعت نہیں۔ میرے کریم نے لاہور میں ارشادات فرمائے کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صفر ہیں، جب تک حضور کی محبت کا ایک ساتھ نہیں لگتا یہ قبول نہیں ہوتے۔ وہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ذرا بات یہ پسند نہ آئی، سوچنے لگے کہ کلمہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ کیسے صفر ہو گیا؟ روزہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہے، حج کرتا ہے بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب رات کو سو گیا قسمت جاگ گئی، نبی پاک تشریف لائے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک مسئلہ سنا ہے، ہضم نہیں ہو رہا۔ فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صفر ہے جب تک آپ کی محبت کا ایک ساتھ نہیں لگتا۔ فرمایا ہاں، انہوں نے پیر صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ حق فرمایا ہے۔ فرمایا منافق کی نمازیں کدھر گئیں؟ وہ منافق کے میرے ساتھ روزے رکھنے کدھر گئے؟ وہ حج کرنا کدھر گیا؟ جہاد کرنا کدھر گیا؟ فرمایا ہاں میں اب اس میں تبدیلی کرتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ایک محبت رسول والا وہ تیرا پیر ہے، لگاتا میں ہوں۔ وہ ایک تیرا پیر ہے وہ لگاتا میں ہوں۔ ساتھ ایک منقبت بھی سکھائی، سونے پیر دے رنگ رنگیواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں، جو آپ کے لیے ہے میرے لیے شعر ہے کہ میرے سا سا دے وچ خامی، کرو غلطیاں معاف تمامی، جام عشق شراب ہے۔ سونے پیر دے رنگ رنگیواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں، لیل نام تیرا بے ٹھرسا، لیل نام تیرا بے ٹھرسا، ودا مرشد مرشد کرسا، ودا مرشد مرشد کرسا، عید نام داؤ کے بے جیواں، عید نام داؤ کے بے جیواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں، میرے ساساں دے وچ خوابے، میرے ساساں دے وچ خوابے، کرو غلطیاں باپ تبابی، کرو غلطیاں باپ تبابی، جام عشق شراب بے پیواں، جام عشق شراب بے پیواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں، آوے رات قبر دی کالی، آوے رات قبر دی کالی، آدھے وے پیر وکھالی، آدھے وے پیر وکھالی، اتے پیر دے قبر پوریواں، ہتھ پیر دے قبر پوریواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں، شالا میں بھی سہاگن تھیواں، سوڑا پیر جتراب کباوے، سوڑا پیر جتراب کباوے،
दबावे आसिक दे अदू गल लावे हाफिज दू गल लावे तेरा हो के जगते बेजीवा तेरा हो के जगते बेजीवा शाला बेदी सुहागन तीवा शाला बेदी सुहागन तीवा। جی بسم اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت بے حد سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار غم مورق خذنی سہلنا اشکالنا۔ قوت عشق کے بست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، تیرے کر تو پہلے مر نہ جائے یا رسول اللہ، کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے، اور آپ حرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکات کا ہوا علیہ صحت کاملہ عطا فرما، صحت والی تندرست والی لمبی عمر عطا فرما، اہل خانہ پہ کروڑا رحمت عطا فرما، اور کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے، اور اہل خانہ پہ کروڑا رحمت عطا فرما، سلسلہ ہر بندے نے نیک آرزو پوری فرما، مولا پیر نبی پاک درود جتنا تیرے نزدیک عددہ نہ شمار، جتنا رکھتا نے پتے پانی دے کرتے دیر دے دینے نے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے، مولا جو صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آباداً آبادا کثیراً کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کے ہی محمد وآلہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔